السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، بہت اہم پروگرام پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ کا پروگرام جو ہے وہ یقیناً بہت اہم پروگرام ہے، جس کو عموماً لوگ جب کوئی نیوز اس طرح کی آتی ہے تو ہمارے پاکستان کے بہت سارے لوگ جو پاکستانی ہیں وہ شاید اس نیوز کو صرف پڑھ کر گزر جاتے ہیں، حالانکہ یہ نیوز بہت اہم ہوتی ہے۔ یہ ایسی خبریں بہت اہم ہوتی ہے جو آگے آنے والے وقت میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر اس کا سارا معیار ہوتا ہے، اور اس کی اوپر پاکستان کی ریاست کا کہ آگے اور پیچھے انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کے بہت بڑے بڑے چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثلا ابھی پچھلے دنوں آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، اور یہ ہائی لائٹ بھی ہوا، لوگوں نے اس کو پڑھا، بہت بڑی خبر تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹرائک ہوا تھا اسامہ بن لادن کو، جو ہے وہ امریکہ نے یہاں آئے اور اسامہ بن لادن کو نکال کے لے گئے تھے۔ اس پہ پورے پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی تھی، پوری دنیا میں یہ سوال، اور پاکستانیوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو ہے پاکستان کی آرمی کیا کر رہی تھی، انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی، پاکستان کی حکومت کیا کر رہی تھی، بہت کچھ آپ نے سنا تھا۔ ابھی حالیہ خبر ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ روسی جو مقامی خبر رساں ایجنسی ہے، جو بہت ہی کلوز ہے انٹیلیجنس کے ساتھ، انہوں نے یہ خبر دی تھی، اس کی کسی نے تردید نہیں کی ہے، تصدیق کئی جگہ سے آئی ہے۔ اور وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ تھی کہ جو شکیل آفریدی ہے، جس نے پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، یہ پاکستانی شہری ہے جس نے سی آئی اے کو معاونت کی، سی آئی اے کو انفارمیشن پرووائڈ کیا اسامہ بن لادن کا، پاکستان کے آئین اور قانون سے پاکستان سے غداری کی، اور یہ شخص جو ہے اس نے سی آئی اے کے ساتھ ڈیل کیا اور ان کو ساری انفارمیشن پرووائڈ کی۔ اس شکیل آفریدی کو، جس کو سزا ہو گئی اور تقریباً 33 سال سزا دی گئی اس غداری کے بنیاد پر، اس ایشو کے اوپر ہم نہیں بات کر رہے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت جیل میں ہے، اور خبر یہ تھی کہ امریکن سی آئی اے جو ہے شکیل آفریدی کو ریلیز کرانے کے لیے ایک بڑا آپریشن کرنے والی تھی، فرار کرانے والی تھی جیل سے، پشاور جیل سے، جو پاکستان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن کو پتہ چلا، اور انہوں نے شکیل آفریدی کو ایک محفوظ جگہ پر شفٹ کیا۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ سی آئی اے پاکستان کے اندرونی جیل، پشاور جیل میں گھس کر پاکستان کی پوری آزادی اور سیکیورٹی کو چیلنج کرتے ہوئے پاکستان کے غدار کو، جس نے سی آئی اے کی مدد کی تھی، اس کو غیر قانونی طور پر اپنی طاقت کی بنیاد پر اس کو فرار کرانا چاہتے تھے۔ یہ خبر تھی، اور یہ خبر بھی ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس آرگنائزیشن آئی ایس آئی نے ان کی اس کوشش کو، اس پوری پلاننگ کو خاک میں ملا دیا۔ ابھی یہ خبر آن ایئر ہوئی، آگے گئی، اس کے اوپر تصدیق ہوئی، تردید کوئی نہیں ہوئی، فوراً ہی کل ایک بہت اہم خبر جو ہے وہ سامنے آئی کہ اس ناکامی کے بعد آپ دیکھیں امریکہ کا کتنا انٹرسٹ ہے اس ایجنٹ کے ساتھ، جس نے جو پاکستانی ہے بیسیکلی، جس نے پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، غداری کی ہے، جسے پاکستان کے قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے۔ امریکہ فوری ریئیکٹ کرتا ہے، اور واشنگٹن ایک آفر کرتا ہے پاکستان کو کہ عافیہ صدیقی جو ان کی جیل میں ہے، وہاں قید ہے، اس کو وہ ریلیز کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بدلے شکیل آفریدی کو امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ جو ہماری اطلاعات ہے کہ اس آفر کو پاکستان نے ریفیوز کر دیا۔ اب پاکستان میں دونوں ہی اس میں حکومتیں آتی ہیں، قیادتیں آتی ہیں، عسکری قیادت اور حکومتی قیادت، دونوں نے ٹوٹلی طور پر ریفیوز کر دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو آج ہم نے اپنے ایشوز کا حصہ بنایا۔ اور ایک اور بہت اہم خبر جو بہت ہی اہم ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ کسی اسرائیل کے ساتھ مل کر اور اپنے دوسرے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حملہ کر سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا، ایک ایسا مسلم ممالک جو پاکستان کا برادر مسلم ممالک ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا پڑوسی بھی ہے، اگر اس پر حملہ ہوتا ہے، امریکہ حملہ کرتا ہے اور اس کے اتحادی حملہ کرتے ہیں، وہ حملہ چاہے 1 گھنٹے کا ہو یا 1 مہینے کا ہو، پاکستان اس وقت وہاں
किस जगह पे खड़ा होगा, इस पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बहुत अहम गेस्ट हैं, इनका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं एजाजुल हक साहब, सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं जनरल एजाज अवान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ ज़फ़र हिलाली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और फ़ौरन आपके इन पाकिस्तान की जितनी भी फ़ौरन इस किस्म की डीलिंग्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फराडुन। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज।
ویلکم بیک. میں سب سے پہلے نیر حسین بخاری صاحب ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں, سب سے پہلے ان کی طرف آتا ہوں. نیر صاحب, یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی. دونوں ہی نیوز بہت امپورٹنٹ ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی انٹیگریٹی, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کرتے ہوئے پاکستان کے اندر گھس کر ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا جس کی بہت بڑی بدنامی بھی ہوئی, اور ہم سب نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کیسے ہو گیا. یہ اسی ریلیشن میں ایک بہت بڑا آپریشن جو ہے جس کی تصدیق تو آئی ہے, تردید کہیں سے نہیں آ رہی ہے, اور اس کے اوپر سوال بھی اٹھا لیا گیا ہے کہ شکیل آفریدی کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن CIA کرنے والی تھی اور وہ جیل توڑ کر اسے نکال کے لے جانا چاہتے تھے, اور جس میں انٹیلیجنس پاکستان نے بہت بڑا کام کیا, سیو کیا. یہ کیا ہے سر, اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ایک پاکستان کا غدار جس نے پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ورزی کی, ایک ملک کو اپنے پاکستان کی سیکریسی اور راز بیچا, اور وہی ملک پاکستان کے سالمیت کے خلاف اور قانون کے مطابق اس کو سزا دی گئی ہے, اس کو بائی پاس کر کے اسے جیل توڑ کر چھڑانا چاہتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو آپ نے ریز کیا جو پاکستان کی سوورنٹی کو کنسرن کرتا ہے, اور جو نیشن سٹیٹس ہیں, جو ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی, ان کو فالو کرنا پڑتا ہے یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر بھی ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی ملک اگر سپیریئر ہے اکوپمنٹ کے حوالے سے یا فورسز کے حوالے سے, اور وہ کسی دوسرے ملک کی سوورنٹی کو چیلنج کرے, تو پھر ضرورت کیا تھی آپ نے اس ادارے کو بنانے کی. اور اس سے پہلے بھی جو انسیڈنٹ ہوا اس پہ آبویسلی پاکستان کو خاصی پریشانی سے گزرنا پڑا, لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو شکیل آفریدی ہے, یہ پاکستان کے قانون کے مطابق ان کی کنوکشن ہوئی ہے. اگر اس قسم کی اجازت دے دی جائے تو ہر دوسرا ملک اپنے جو اسپائنگ ایجنٹس ہیں ان کو اس طرح ریلیف لے کے دے, تو یہ بڑی غیر مناسب بات بھی ہے. اور دوسری بات کہ دنیا کا جو امن ہے اس کو آپ مینٹین نہیں کر سکیں گے. براہ راست انٹرفیرنس ہے کسی ملک کی انتظامی امور میں بھی, اور اس کی سوورنٹی کو بھی آپ چیلنج کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لائق تحسین ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جنہوں نے بڑا پرومپٹلی اس کو انٹرسپٹ بھی کیا, اور جو ان کے جو ڈیزائنز تھے جو CIA کے, ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ایشوز پہ پراپر فورم پہ اس کو ضرور ایجیٹیٹ کیا جانا چاہیے, تاکہ یہ پھر کوئی اس قسم کی سٹیج نہ آئے کہ کوئی بیرونی طاقت پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی کرے اور پاکستان کی سیکورٹی کو چیلنج بھی کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ پوری قوم متحد بھی ہے, اور پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستانی قوم کسی قسم کی بھی قربانی دینے کو تیار بھی ہے, اور پاکستانی قوم اپنے ملک کا دفاع بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں جناب اعجاز الحق صاحب. اعجاز الحق صاحب, یہ اگر ہو جاتا, آپ اپنے سامنے سوچیں, اگر یہ ایکشن ہوتا, آپریشن ہوتا, ڈیفینیٹلی اس میں کیجولٹیز بھی ہوتی. اگر فرض کیجئے وہ نکال کے لے جاتے, پاکستان کہاں کھڑا ہوتا سر؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, بڑا اہم ٹاپک ہے آج جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا بھی ہائی لائٹ کریں میڈیا کے اندر اور عوام تک اس بات کو پہنچائیں اتنا ہی ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ چیز جو ہے یہ رشیا سے نہیں آنی چاہیے تھی, یہ پاکستان سے آنی چاہیے تھی, اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس بات کو باور کرواتے, اپنی قوم کو اعتماد میں لیتے. وزیر اعظم
یا ڈیفینس منسٹر اس بات کو سامنے لے کر آتا. آئی ایس پی آر اور آرمی چیف کی میں بات نہیں کر رہا, یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ حکومت کے ہوتے ہوئے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ حد تک عزت کہہ لیں اس کو. ماضی کے اندر جو ایبٹ آباد کے اندر ہوا وہ بھی کوئی ایک اچھا شگون نہیں تھا پاکستان کے لیے, یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہماری سوورینٹی کو پامال کیا گیا. میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ ہماری حکومت کو, اس وقت کی حکومت کو, نیئر بخاری صاحب بہتر بتا سکیں گے کہ اس معاملے کے بارے میں معلوم تھا, کیونکہ جس دن یہ آپریشن ہوا اسی دن اگلے دن ایک آرٹیکل نیو یارک ٹائمز میں آصف زرداری صاحب کا آیا جس میں کہ اس آپریشن کی تعریف کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ایک قسم کی وکٹری ہوئی ہے. حالانکہ میں آج بھی بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت یا فوج یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ سکیں گی کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں تھا ہی نہیں, اس کی فیملی وہاں پہ تھی. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, کہہ لیں آپ اس کو, کیونکہ اگر اتنا بڑے جو دہشت گرد جس کو امریکہ کہتا تھا, اگر اسے پکڑا جاتا اور پھر سمندر میں نہ پھینکا جاتا, پھر اس کی لاش کو امریکہ میں رکھا جاتا, دنیا کو باور کروایا جاتا کہ دیکھیں ہم کتنا بڑا ایک مارکا مار کر آئے ہیں, تو اس کے بعد پھر اس کی فیملی کو یہاں پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا اور واپس کوئی سعودی عربیہ, کوئی یمن, کوئی آگے پیچھے ان کو بھیج دیا گیا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ایبٹ آباد کمیشن ایک بنا جو جسٹس جاوید صاحب آج کل جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کی سربراہی میں بنا. اس ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ الجزیرہ نے ریلیز کی. وہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اگر عمود الرحمان کمیشن رپورٹ انڈیا سے آتی ہے اور ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ الجزیرہ سے آتی ہے تو پھر اس پارلیمنٹ کو, اس ووٹ کے تقدس کو, اس پارلیمنٹ کے تقدس کو کیسے بحال کیا جائے گا کہ جب ہمارے لوگ ہی بیرونی ایجنسیز پہ اور بیرونی ان پہ انحصار کریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں, میرے نزدیک کوئی دو رائے نہیں ہے کہ امریکہ کی یہ پوری کوشش ہے کہ اس کو وہاں سے نکالے, کیونکہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی سبکی تھی کہ ڈاکٹر شکیل افریدی کو پکڑا گیا اور انہوں نے پورا زور لگا لیا اس کو چھڑوانے کے لیے, پریشر ڈالا حکومتوں کے اوپر, اس نے پریشر ڈالا ہماری فوج کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, کیونکہ یہ بات یہاں تھی کہ یہ ایک ڈاکٹر شکیل افریدی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ان کے لیے کام کر رہا تھا, متعدد ڈاکٹر شکیل افریدی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پھر رہے ہوں گے, اور یقیناً اس وجہ سے ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہوگی. اور امریکہ چاہتا ہے کہ ان کے جو ایجنٹ ہیں, ان کے جو فرما بردار ہیں اور ان کے لیے جو کام کر رہے ہیں, اس ملک کے باشندے ہوتے ہوئے, اس ملک کا مطلب یہاں ہی سے رزق لیتے ہوئے, اسی مٹی میں پیدا ہو کے اسی مٹی میں جانے والے, یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ملک کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. تو ان کی بھی حوصلہ شکنی تھی جس کے لیے امریکہ چاہ رہا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ڈاکٹر شکیل افریدی کو, اور اس کے عوض اگر یہ بات صحیح ہے, یہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ امریکہ یہاں تک اگر آ گیا ہے, کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے پاکستان نے جتنا زور لگایا, پاکستان نے جتنی کوشش کی, بلکہ زیادہ کرنی چاہیے تھی, ہمیں اس کا وہ نتائج نہیں مل سکے جو ہم چاہتے تھے کہ وہ نتائج ملیں. اور ہماری بیٹی, ہماری بہن جس کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی اور سارا من گھڑت اور جھوٹ, آپ یہ ایگری, آپ یہ سمجھتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے یہ آفر نہیں کیا ہوگا, اور اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ نے یہ آفر کیا ہے اور اس کی تردید نہیں ہوئی ہے, یہ خبر آ گئی ہے, آن ایئر ہو گئی ہے اور اس کی وہ تردید نہیں کر رہے ہیں, تو اگر کیا ہے تو اس اسٹیٹس پہ میں آگے آپ سے بات کروں گا. میں جنرل صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. جنرل صاحب, شکیلہ افریدی اس ملک کا غدار ہے, قانون کے مطابق سزا دی گئی ہے, اس کو امریکہ پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ جیل توڑے, ناکام ہوتا ہے. دوسری پہلی کوشش کرتا ہے دباؤ, ناکام ہوتا ہے. دوسرا انلیگل ایکشن, جیل توڑنا, کسی ملک کے آزاد ملک کی سوورنٹی کو چیلنج کرنا, اس میں ناکام. اب تیسرا اس نے عافیہ صدیقی کا سہارا لیا ہے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے جو اس پر پچھلے تقریباً 48 آورز سے جو خاموشی ہے یا 36 آورز سے, اور اس کی کوئی تردید نہیں آئی, تو ہم اس کو
فرض کر لیتے ہیں, ازیوم کرتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا تھا, اور جس میں کریڈٹ جاتا ہے آئی ایس آئی کو کہ انہوں نے اس کو پری ایمپٹ کیا اور آپریشن ایسی جیل ٹوٹنے سے پہلے انہوں نے اس آپریشن کو ہونے سے روک دیا. تو یہ تو کمینڈیبل کام ہے اور آئی ایس آئی ڈیزروز اے پیٹ. لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ایک تو اس سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید امریکہ خود حملہ کرنے والا تھا, نہیں, وہ ایبٹ آباد لائک آپریشن شاید نہ کرتے, خود امریکن ٹروپس یا میرینز اس میں انوالو نہ ہوتے, لیکن انہوں نے اندر ہی سے کچھ آدمی خرید لیے ہوں گے. اب جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کون وہ لوگ تھے جو جیل کے ملازمین تھے, جیل کے اندر تھے, وہ کون سے قیدی تھے, اور وہ کون سے باہر سے لوگ تھے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے جیل کو توڑوانا چاہتے تھے. اور جس طرح پہلے ڈی آئی خان کی جیل میں ہوا, بنو جیل میں ایک دفعہ ہو چکا ہے, اور کئی دفعہ کراچی جیل سے لوگ بھاگ کر گئے ہیں. تو اس طرح کا اس کو بھگا کے لے جانا, اور پھر چاہے وہ افغانستان میں جاتے یا اپنے کسی کونسلیٹ میں پناہ دے کے اس کو اگر وہ باہر لے جاتے, تو اس میں یقیناً پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سبکی ہوتی. لیکن بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے جب اس وار آن ٹیرر میں انٹیلیجنس کوآپریشن کا ایک معاہدہ کیا یا انڈرسٹینڈنگ امریکہ کے ساتھ ڈیولپ کی, تو ہم اس میں بہت زیادہ آگے چلے گئے. اور اس وقت دنیا کا اگر سب سے بڑا نہیں ہے تو یقیناً بہت بڑے مشنز میں سے ایک امریکن مشن اس وقت پاکستان میں ہے, جس میں ان کا CIA کا کنٹری چیف بھی بیٹھتا ہے اور پورا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے جو یہاں سے وہ آپریٹ کرتا ہے. اب جب انٹیلیجنس ایجنسیز کو آپ ملک میں بیٹھ کے کام کرنے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انٹیلیجنس کو آپریشن کریں گے, تو پھر یہ جتنے بھی انٹیلیجنس آپریٹرز ہیں یا ادارے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ٹیکنیکل انٹیلیجنس ایک چیز ہوتی ہے اور ہیومن انٹیلیجنس جو ہے اس کا بھی ایک وسیع نیٹ ورک ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 18 سال میں جو CIA کے آپریٹرز پاکستان میں اسلام آباد میں اپنے US مشن کے اندر بیٹھے ہیں, وہ ایک بڑا وسیع جال پھیلا چکے ہیں, اور تقریباً تمام یہ جو جہادی آرگنائزیشنز ہیں یا یہ جو افغانستان میں جا کر لوگ لڑ رہے ہیں یا جن لوگوں کی تلاش میں وہ ہیں, ان کی تلاش کرنے کے لیے وہ ایک بڑا وسیع نیٹ ورک بنا چکے ہیں, اور اس کے شواہد یقیناً ISI کے پاس بھی موجود ہیں. لیکن اور اسی کی پاداش میں ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا اور اس میں ڈاکٹر آفریدی جیسا کردار ہمارے سامنے آیا, اور اب اس کو جب ہم نے ملک کی قوانین کے مطابق سزا دی ہے کہ اس نے ایک غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ تعاون کیا, پاکستان کی انٹیلیجنس اور حکومت کو اندھیرے میں رکھا اور اتنے بڑے آپریشن میں ان کی معاونت کی, تو یہ آدمی جو سزا بھگت رہا ہے, اگر اس کو ہم ٹریڈ آف کرتے ہیں, آپ دیکھیں سوورینٹی اتنی ہی اس ملک کی ہوتی ہے جتنی کا آپ دفاع کریں یا جتنی آپ خود اس کو قائم کریں. آپ دیکھیں ہمارے جو نیچرلائز سٹیزنز ہیں, حسین حقانی از ون ایگزامپل کہ وہ پاکستانی بھی ہے, سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ کی جو کمیٹی تھی اس نے اسے اس سازش میں ملوث قرار پایا, اور اس کے باوجود وہ یہاں سے پریزیڈنٹ سے پرمیشن لے کے باہر چلا گیا. آج وہ پاکستانی نیشنل بھی ہے اور امریکن نیشنل بھی ہے, لیکن آج تک آپ اس کو, آپ کی سپریم کورٹ بھی اس کو واپس نہیں بلا سک رہی. ٹھیک ہے, الطاف حسین کے خلاف آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکے جو پاکستانی نیشنل بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو سرے سے ہے ہی پاکستانی نیشنل. اگر اس کو امریکہ نکلوانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو یہ ان تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ تعاون کریں, پیسے بھی لیں, اپنے وطن کے ساتھ غداری کریں, اور آپ کو امریکہ بچا کے یہاں سے لے جائیں. یہ پتا ہو کہ ہم جو بھی اس ملک کے ساتھ کریں گے, اگر ہم امریکہ کے وفادار ہیں تو ہمارا کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا. یہ بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. جی کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے, مجھے شبہ ہونے لگا کہ پاکستان پہ پریشر بہت ہے کہ جب افریدی پکڑا گیا اس کی ٹرائل جو ہے وہ بڑی دیر سے ہوئی. دوسری بات ہے, ایسا آدمی جو وہ کہتے ہیں ان دی ایکٹ پکڑا گیا ہے, جو کنفیس بھی کیا ہے, اس کو سزائے موت کیوں نہیں ملی؟ اور اگر سزائے موت ملتی اور 2-3 مہینے میں ایکسیکیوٹ ہو جاتا تو سب لوگ کہتے کہ ٹھیک ہے. نہیں, سزائے موت نہیں ملی, لائف سینٹنس بھی نہیں ملا, کچھ 33-34 سال اس کو سزا ملا. وہ بڑا فرق ہوتا ہے ان ٹرمز آف ڈیوریشن آف
ऑफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद पता चला एक दिन कि 10 साल कम हो गया है उसका रिमिशन। और आज जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया है और जो आप कहते हैं नहीं ये गलत है, तो भाई अगर ये गलत है कि वो कल नहीं छूट रहा है, अगर ये गलत है कि वो जल्दी नहीं छूट रहा है, तो क्यों नहीं एक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं आ रही है? और फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन जो है वो क्यों नहीं कह रहा है कि कितना टर्म है उसका इम्प्रिजनमेंट का और वो कब ख़त्म होगा? अगर इस तरीके से अगर 1 महीने में छूट रहा होता तो अमेरिका जैसा मुल्क 1 महीने सब्र नहीं कर सकता है सर। मेरा ख्याल है ये न्यूज़ नहीं है। मुझे तो सवाल ये अच्छा किया पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मेरा तो ये सवाल है सर कि शकील आफरीदी कानून के मुताबिक इस वक्त जेल में है, जितने उसको जेल दी गई है उतना गुजारना उसका फर्ज है। दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका 2 काम करता है, एक तरफ वो जेल तोड़ रहा है, नाकाम हुआ, उसकी तरदीद भी नहीं है जैसे मैंने आपके सामने भी रखा है। दूसरा वो निगोशिएट कर रहा है कि जी आप उसके बाद नाकामी के बाद कि आप या को ले लें और शकील को दे। तो क्यों कर रहा है ये? इसलिए कर रहा है कि उनको पता है कि पाकिस्तान को प्रेशर में लाओ और कुछ हासिल करोगे, है कि नहीं? फोन कॉल नहीं आया, नहीं दे रहे हैं सर। नहीं हम नहीं दे रहे हैं। शकील अफरीदी की बात शुक्र करें कि हम एक सबक सीख गए हैं, मगर मुशर्रफ को तो फोन कॉल आया था ना, विद अस और अगेंस्ट अस। अयूब खान को इनको भी आया होगा। अयूब खान को फोन कॉल क्या आया था? बड़े विजिट्स हुए एम्बेसडर के, उन्होंने कहा तुम्हारे पे एम्बागो लगा रहे हैं हम, ऐसी की तैसी, तुम ये क्या कर रहे हो? उसके बाद जियाउल हक को नहीं आया जाओ अफगानिस्तान में हमारा जंग लड़ो और लो इतने पैसे जो हम देना चाहते हैं। देखिए बात है ये है कि उनको पता है पाकिस्तान इज ससेप्टेबल टू प्रेशर, दिन रात इनको पैसे की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये है कि बाजवा साहब ने जो अभी हालिया जो फाइनेंशियल मैटर पे उनको रिफ्यूज किया अमेरिका को, और जो अभी शकील आफरीदी के ऊपर रिफ्यूज किया है, तो इसका मतलब ये है कि साहब ने एक बिल्कुल टर्न लिया है और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, आज़ादी और कौमी सलामियत पे कोई सौदा नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये सही है। बाजवा साहब का ये ख्वाहिश होगा नो डाउट, और उन्होंने अगर ऐसे एक्सप्रेस किया है ओपिनियन, मगर आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो तो कहता है मैंने 1 बिलियन 2 बिलियन ले ली है चीन से, तो इसलिए मुझे IMF के पास नहीं जाना होगा। मगर कुछ लोग कहते हैं जरूर जाना होगा IMF के लिए, डेट इतना है आपका। तो आप बताएं IMF क्या है? IMF इज एन अमेरिकन एजेंसी, अच्छा है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं। तो हुकूमत हो गई, लेकिन मेरा तो कहने का मतलब है कि इतने बड़े मसले में आपने पिछले आर्मी चीफ की चंद बातें बताई। चले हमारी माजी के हवाले से कुछ प्रेशर आया, कुछ चीजें आया, सस्टेन नहीं हो सका, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ अगर ये प्रेशर रिलीज कर रहा है अपने मुल्क की सालमियत के लिए ऐसे मौके पे, बड़ी बात है। बड़ी बात है, मगर हम कोशिश नहीं कर रहे हैं तालिबान को टेबल पे ले आए उनके कहने पे। माफ करिए, हम तो नहीं कह रहे हैं ना तालिबान को, हमें पता है कि तालिबान जो हैं वो कहते हैं ये अमेरिकन फोर्स इधर बैठी हुई है, उनके पिट्ठू काबुल में बैठे हुए हैं और हमारे पे प्रेशर डाल रहा है कि तुम उनको तालिबान को टेबल पे ले आओ, और वो कह रहे हैं हम नहीं आते, मिसाल के तौर पर कह रहे हैं नहीं आते। आप भी तो अपना स्टैंड लिए हुए हैं ना सर, क्या स्टैंड? आपने भी तो अपनी पोजीशन ली हुई है ना सर। आप प्रेशर में आते तो डेफिनेटली आप एक्शन, जो वो कहते हैं कि जी एक्शन डू मोर, तो क्या जवाब दिया आर्मी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही जवाब दिया या नहीं दिया? प्रेशर आ रहा है ना, आ रहा है। लेकिन शकील आफरीदी तोड़कर निकालना और फिर आप ट्रंप ने कहा है अपने लोगों को कि मैं इसको रिहा करूंगा, इलेक्शन प्रॉमिस है ट्रंप का, ठीक है? तो वाई आर यू सरप्राइज कि आप देख रहे हैं कि इस किस्म का साजिश हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? ट्रंप ने कहा है ना क्या करना चाहिए, कहता है मैं अफरीदी को छुड़ा के लाऊंगा। वो कहता है अफरीदी के लाऊंगा, उसने एक्शन भी किया है, उसने नेगोशिएशन के लिए भी किया, रिफ्यूज हो गया सर, तो ये बड़ी बात है सर। गुड। मैं इसके ऊपर आपसे बात करूंगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। I am sorry.
जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज़्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमज़ोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JG वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने ये शकील आफरीदी है, इसकी तस्वीर में मैंने ये क्रॉस लगाया है। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा लगाया है। और इसका मतलब ये है कि मेरी आवाज़ नहीं, ये पाकिस्तानियों की आवाज़ है कि शकील आफरीदी पाकिस्तान का गद्दार है और इसको किसी भी सूरत में अमेरिका के हवाले ना किया जाए। इस कानून के मुताबिक इसे सज़ा दी जाए। नंबर 1, ये शकील आफरीदी को छुड़ाना नहीं चाहते हैं, सही कहा है। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे गद्दार हैं जो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ और अमेरिका या दूसरी क़ुव्वतों के मफादात के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। अगर इसे सज़ा होती है सही, तो फिर वो सारे गद्दार सवालिया निशान बनते हैं। जी, मैं आता हूँ जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब, 2 सवाल आपके पास लेके, और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जो वफाक का हिस्सा रही है और
कई दफ़ा हुकूमत का हिस्सा भी रही है। शकील आफरीदी को मांगा जा रहा है आफिया सिद्दीकी के एवज़, ये ऑफर है वाशिंगटन की और कोई इसकी डिनायल नहीं है, तरदीद नहीं है। ये बात अगर सच है तो पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए एक तरफ। दूसरा एक और बहुत अहम बात मैं सर बहुत अहम ज़राए से यहाँ पे देना चाहता हूँ, और वो ये है कि ईरान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, ब्रदर मुल्क है, उसके ख़िलाफ़ अमेरिका और दूसरी फोर्सेस जो उनकी इत्तेहादी अटैक करना चाहती हैं। ये अटैक 1 घंटे का भी हो सकता है और 4 दिन का भी हो सकता है और 7 दिन का भी हो सकता है। अगर ऐसी सूरत हाल होती है बाखबर ज़राए के मुताबिक, अगर ये होता है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए सर? दोनों डायरेक्शन चाहिए सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले इशू जो शकील आफरीदी वाला और आरिफा सिद्दीकी वाला, देखें उस पर अभी तक तो ये अभी आप स्पेकुलेटिव बात है। ये अभी फॉरेन ऑफिस का इस जानिब कुछ स्टेटमेंट नहीं आया। ये आपको देखना पड़ेगा कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या था शकील आफरीदी का और डॉक्टर साहिबा का, कि एक क्राइम हमारे टेरिटरी पे कमिट होता है जो शकील आफरीदी करता है और अंडर दी लॉ उनकी कन्विक्शन हो जाती है। एक क्राइम जो है वो अफ़गानिस्तान में एलिजिडली कि खातून ने असला छीनने की कोशिश की और उसको बड़ी सीरियस किस्म की उन्होंने सज़ा दे दी और उस पर पाकिस्तान ने अपना रोल भी प्ले किया और वो पाकिस्तान ने लीगल असिस्टेंस के हवाले से भी अपना किरदार अदा किया। तो वी हैव टू एवेल्यूएट नाउ कि इस अगर डील में हम जाते हैं कि हम लूज़ क्या करते हैं और हम गेन क्या करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे कोई हर जाता हो, कोई सॉवरेंटी पे कॉम्प्रोमाइज़ आता हो, उस पे पाकिस्तान को कोई इनिशिएटिव लेना भी नहीं चाहिए और सॉवरेंटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा इशू रहा आपने कहा ईरान के हवाले से। अब देखिए कि जो अकॉर्ड हुआ था जिसमें ईरान भी है और बाकी दीगर कंट्रीज़ भी थे और उस पर अमल दरामद होना शुरू हो गया रिगार्डिंग द न्यूक्लियर थिंग्स, तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर किसी टर्म्स एंड कंडीशंस की ब्रीच है तो ब्रीच के लिए कुछ प्रोविजंस तो ज़रूर होंगी कि अगर कोई मुल्क भी उस अकॉर्ड की कोई ब्रीच करता है तो उसके लिए उसके साथ कैसा सलूक हो। अमेरिका अगर इस तरह किस्म के इनिशिएटिव लेके और किसी मुल्क पे हमला करता है तो ये तो दुनिया के अमन को तबाह करने वाली बात है और उस पर महज़ब दुनिया को इसका कॉग्निजेंस भी लेना चाहिए, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दीगर ममालिक को भी इस बात का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ठीक है कि ये फिर माइट इज़ राइट वाला जो कंसेप्ट है, अगर ये दुनिया में चल पड़ा तो फिर दुनिया में अमन कहाँ रहेगा। ठीक है। एजाजुल हक साहब, यही दोनों सवाल लेकर आता हूँ। इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूँ, माजी में अमेरिका ने जो यूएनओ बनी है उससे पूछता नहीं है सर, जो उसे काम करना होता है वो कर लेता है सर, क्या कहते हैं सर? डॉक्टर साहब मैं मादरत के साथ 1 मिनट लूँगा सिर्फ, क्योंकि ज़फ़र हलाली साहब की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। ये पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं और शायद मुझे नहीं मालूम कि ये 80s में भी पाकिस्तान के सफ़ीर थे या फ़ॉरेन ऑफिस के साथ मुंसलिक रहे होंगे। इन्होंने बड़े एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया है कि अमेरिका की कॉल आई थी जनरल ज़ियाउल हक को और उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में हमारी जंग लड़ो। मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बताना चाहता हूँ कि 1979 दिसंबर में जो है अमेरिका ने रशिया जो है वो अफ़गानिस्तान में आया और 1981 में अमेरिका को ल्योर इन किया गया इस लड़ाई को सपोर्ट करने के लिए। अगर ये कॉल आई होती जनरल ज़ियाउल हक को तो वो $450 मिलियन को उनके मुंह पे ना मारते और ये ना कहते कि ये पीनट्स हैं। और अगर वो कॉल आई होती अमेरिका की तो ये मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये बताएं कि कोई अमेरिकन फ़ौजी जो है वो हलाक हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर उस दौरान? क्या कोई अमेरिकी फ़ौजी के बूट्स आए पाकिस्तान की सरजमीन पर? क्या कोई पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद हुआ अफ़गानिस्तान के अंदर? ये तो एक ऐसी जंग थी कि जिस जंग के जहाद के दौरान आपने F-16 हासिल कर लिए
آپ نے پاکستان کو ایٹامک بنا دیا اور نہ صرف روس کو پیچھے دھکیل دیا بلکہ 8 اسلامی ریاستیں جو ہیں وہ آزاد ہو گئیں. تو میں تاریخ کی درستی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جی فون کال آیا, اگر فون کال آیا ہوتا تو جہاز کریش نہ ہوتا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات, جہاں تک آپ نے امریکہ کے حملے کی بات کی ایران پر, ٹرمپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ جس قسم کا ان کا رویہ اس وقت ہے اور جس قسم کے سٹیٹمنٹس انہوں نے دیے فرینچ ایمبیسڈر کے ساتھ کھڑے ہو کر, اگر آپ کو نے سنا ہوگا اس کو, اور انہوں نے تمام مڈل ایسٹ کو وارننگ دی ہے کہ ہم نے $7 ٹریلین ہم نے خرچے ہیں تمہاری حفاظت کے لیے اور وی آر گوئنگ ٹو ناؤ ٹیک اٹ بیک فرام یو. اسی طرح ایران کو بھی دھمکی دی ہے. اسی طرح انہوں نے اسرائیل کے اندر پہلی دفعہ یہ جرت کی ہے, جو ان کا میرے خیال میں شاید یہ الیکشن کیمپین کا حصہ تھا کہ ہم اپنا جو ہے وہ جو ایمبیسی ہے اس کو شفٹ کریں گے وہاں پہ. حالانکہ روس نے ان کو وارننگ بھی دی ہے کہ یہ جو ہے اگر آپ نے کیا تو یہ اچھا نہیں ہوگا آپ کے لیے, کہ اگر آپ نے اپنی ایمبیسی کو شفٹ کیا یروشلم کے اندر. تو یہ کہنا کہ جی وہ حملہ کر دے, پاکستان کیا کرے گا, یہ بہت اہم سوال ہے. پاکستان نے دیکھیں ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کیا جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہم نے نہیں بنائی پریشر میں آ کے. ٹرکی ایران گیس پائپ لائن نہ صرف بن گئی بلکہ کام کر رہی ہے اور باقاعدہ ٹریڈ ہو رہا ہے. انڈیا جو ہے وہ چاہ بہار کے اندر ایک بہت بڑا پورٹ بنا رہا ہے جو گوادر سے 300 کلومیٹر پہ ہے, وہاں پہ بنا رہا ہے. تو انڈیا نے کوئی پریشر نہیں لیا, ٹرکی نے کوئی پریشر نہیں لیا, فرانس نے کوئی پریشر نہیں لیا. پوری یورپین یونین جو ہے وہ ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہے. ہم جو اس کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس طرح خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہمارا کیا بگاڑ لے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا پاکستان ایران کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں, جتنا پاکستان کو بینیفٹ ہو سکتا ہے اور ایران کو بینیفٹ ہو سکتا ہے, ہم نے تو اس کی ایک ذرا برابر بھی اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا. میں خود ایران ہو کر آیا ہوں, میں نے جو وہاں پر دیکھا جو سنا, میں نے حکومت کو بھی باور کروایا اور میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی اپنی میٹنگ کے بعد جو انہوں نے بلائی تھی, ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی, اس کے بعد میں نے لکھ کر بھی ان کو بھیجا کہ یہ میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں, یہ پوٹینشیل ہے اور اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان ایران کے کیا تعلقات ہونے چاہیے. تو یہ ہے ہمارے, یہ جہاں پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں ملکوں کو, بجائے ہم جا کے کبھی سعودی عربیہ سے, جو اب وہاں سے بھی شاید یہ کہیں گے کہ ہمیں $1 بلین مل گیا, یہ چائنا سے پیسے پکڑ کے لے آئے. دیکھیں یہ عارضی چیزیں ہوتی ہیں سر, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں عارضی چیزیں ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے کہ آپ سارا اپنا جو ڈرٹ ہے اس کو کارپیٹ کے نیچے ڈال رہے ہیں, یہ نہیں کہ آپ مجھے ایک ڈائریکشن دے دیں کہ اگر اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے پاکستان کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے سر. میں یہ ایک چھوٹا سا, میں پھر آگے جاؤں سر. دیکھیں آپ ایران جا کر پوچھیں, آپ ایران میں جا کر اور ایرانیوں سے پوچھیں کہ جب ایران اور عراق وار ہو رہی تھی اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہوا تھا. آج کیوں وہ پاکستان کی اس زمانے کی تعریف کرتے ہیں, کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں وہ تعلقات چاہیے پاکستان سے کہ جو اس زمانے میں ہمارے تعلقات تھے جب ہماری ایران اور عراق کی لڑائی ہو رہی تھی. پاکستان نے نہ صرف اس کو نیگوشیٹ کیا ان کی صلح کرانے میں, بلکہ ایران کو ٹوٹلی فیسیلیٹیٹ کیا. ٹھیک ہے, جہاں ان کا امبارگو لگا ہوا تھا وہاں پہ ان کے ٹھیک ہے, کلیئر ہوا سر, کلیئر ہوا. میں جنرل صاحب سے پوچھ لوں سر, ٹائم کم ہے, گراؤنڈ بنایا وہاں. میں جب یہ 2 سوال رکھ دیتا ہوں. جنرل صاحب, عافیہ صدیقی کے ایوز شکیل آفریدی کہاں کھڑی ہوگی فوج, اور دوسرا ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو کیا سٹانس ہونا چاہیے سر؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. میں 3 باتیں کروں گا اور بہت کوئک, بڑے مختصر ٹائم میں. پہلی بات یہ ہے کہ میں اعجاز الحق صاحب کی تائید کرتا ہوں. دیکھو ہم نے اس دور میں, میں نے 10 سال سرو کیا انڈر جنرل ضیاء الحق, فرام لیفٹنٹ ٹو اے رینک آف میجر. ہماری پاکستان آرمی کی اور ایئر فورس کی اور نیوی کی اس وقت اتنی ناگفتہ بے حالت تھی اور ہم ٹیکنالوجیکلی انڈیا سے اتنے پیچھے رہ گئے تھے. اور ان 10 سالوں میں جو کوالٹیٹیو چینج ان تینوں فورسز میں آئی, F-16 کامبیٹ ہیلی کاپٹرز اور پیوماز ایئر فورس میں ایڈ ہوئے, ایوییشن بنی, تو یہ ایک کوانٹم لیپ تھی. اور میرے خیال میں جتنا ماموں جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کو بنایا, اتنا کوئی حکمران آج تک نہیں بنا سکا. کہ ہر سال ریگن سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ پاکستان نیوکلیئر ویپن نہیں بنا رہا ہے, لیکن وہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. اور جنرل ضیاء الحق کے دنوں میں نہ صرف اس کیپیبلٹی کو میچیور کیا گیا, ویپنائز کیا گیا اور میچیور کر کے اس کو رکھ دیا گیا, جس کے آج دھماکے کا ہر آدمی کریڈٹ لینے کو تیار ہے. دوسری بات, یہ جو عافیہ صدیقی والا ایشو ہے,
یہ میں اس کو انتظار کریں، یہ امریکہ نے آفر نہیں کی ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جن کا ووٹ بینک نیچے جا رہا ہے وہ مذہبی طبقے کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اور ان کی سپورٹ گارنر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ خود بارگین کی آفر کر رہے ہوں کہ عافیہ صدیقی ہمیں دے دیں اور یہ لے جائیں. تو یہ آنے والے وقت کا تھوڑا سا انتظار کریں، پتہ چلے گا. یہ ڈیسیجن پاکستان آرمی کا نہیں ہے، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا اور حکومت وقت کا ڈیسیجن ہے. ٹھیک ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں. لیکن آئی ایم اسمیلنگ اے ریٹ ان دس، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اس ووٹ بینک کو کیپچر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے خود ہی آفر کر رہے ہوں کچھ لوگ. اب تیسری بات رہی ایران کے اوپر حملے کی. یس، اسرائیل ایسی جرات کر سکتا ہے، لیکن مجھے صرف دیکھنا یہ ہے کہ دیکھو جب جھوٹا الزام لگا کر عراق پہ حملہ کیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے صدر کو پھانسی دے دی، کیا بگاڑا عالم اسلام نے امریکہ کا. پھر لیبیا کو جس طریقے سے نیوکلیئر ویپن کا الزام لگایا گیا، کچھ بھی وہاں سے نہیں نکلا، تباہ کر کے قذافی کو گلیوں میں گھسیٹ کے مارا گیا. عالم اسلام نے کیا کیا؟ سیریا میں کل کی بات ہے کہ کیمیکل ویپنز کا جو کہا گیا کہ انہوں نے استعمال کیے، آج انہی کے لیب کہہ رہی ہیں کہ وہاں کوئی کیمیکل ویپن یوز نہیں ہوا، لیکن انہوں نے آ کے سیریا کو سٹرائک کر دیا اور عالم اسلام تماشا دیکھ رہا ہے. سر ایک سوال کا ڈائریکشن پوری دنیا. سر اس پروگرام کو بہت اہم لوگ، میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ایران پہ اٹیک ہوا تو پاکستان کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ دیکھو پاکستان مجھے نہیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے، دیٹس اے ڈیفرنٹ تھنگ. ہم نہ اس حملے کو روک سکتے ہیں، نہ ایران کے ساتھ مل کر جو قوت اس پہ سٹرائک کرے گی ان کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں. یس، ہمیں جو باقی ٹریڈ ریلیٹڈ ہے، مورل سپورٹ ہے، مسلم امہ میں آواز اٹھانی ہے یا اس کیس کو انٹرنیشنل فورم پہ ریز کرنا ہے، وہاں یس پوری ڈپلومیٹک سپورٹ ہمیں دینی چاہیے ایران کو اگر ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، بس کیا یہ پوچھنا چاہوں گا سر، اس کا جواب دیں ایران کے اوپر. دیکھیے انہوں نے ایران کے بارے میں کہا کہ ہم ایران کو مدد نہیں کر سکتے، مگر جب افغانستان میں تو ہم امریکہ کو مدد کر سکتے تھے، تو ایران کو ہم مدد نہیں کر سکتے. تو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مورلی سپورٹ کرنا چاہیے فلاں، لیکن ایران کے خلاف جو جنگ لڑ رہی ہے اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو جانا چاہیے. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں وہ. تو ہم افغانستان کو بھی مورلی سپورٹ کر سکتے تھے. ہمیں ضرورت کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے، مجھے بہت پتا ہے، اور میں ضیاء اعجاز الحق صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفینڈ کریں گے اپنے والد صاحب کی لیگسی، اور ان کا فرض بنتا ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور ہاں، بڑے لوگ ہیں پوائنٹ آف ویو جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو مجاہدین کو مدد کی بڑی اچھی باتیں کی، مگر کہنے کی بات ہے ان ریٹروسپیکٹ ہم دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کلچر، ہمارا پالیٹکس، ہمارا اکانومی آج تک وہ جنگ جو ہے اٹ از ہیونگ اے نیگیٹو امپیکٹ آن پاکستان. ایران پہ کیا ہوگا سر؟ بہت ضروری ہے میسج. اگر ایران پہ ہم نے ایران کو انیکویوکلی سپورٹ نہیں کیا، اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے نہ ہو، اس لیے کہ یہ جنگ جو ہونے والا ہے یہ وداؤٹ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی بیکنگ، یہ جنگ جو ہونے والا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹ ہے جتنا عراق پہ جو ہوا تھا. تو وی ہیو ٹو سپورٹ ایران. ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور ہر قسم کی مدد جو ہم کر سکتے ہیں ایران کو ہم کرنا چاہیے وداؤٹ ریزرویشن. اس لیے اگر ایرانیوں کو پتا چل گیا کہ تم ہمارے ساتھ اس وقت کھڑے تھے تو ہم نیبرلی ریلیشنز ہماری ٹھیک رہے گی. اور اگر ان کو پتا چلا نہیں، ہمارے ایسے موقع پہ انہوں نے چھڑا ہمارے اس پہ بیچا، الفاظیوں میں لگے رہے، تو یو ول ہیو another neighbor who is your enemy. ٹھیک ہے. اور امریکہ پہ جو ہے وہ آدمی کو اعتماد I am sorry.